اس ٹاپک کا ٹائٹل ہے پبلک کی ڈسٹریبیوشن آف سیکرٹ کیز. سب سے پہلے اس ٹاپک کے آبجیکٹیوز دیکھتے ہیں. آفٹر کمپلیٹنگ دس ٹاپک اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو ڈسکرائب پبلک کی ڈسٹریبیوشن آف سیکرٹ کیز. اس ٹاپک میں یوز ہونے والی جو فگرز ہیں، جو مٹیریل ہے، دے ہیو بین اڈیپٹڈ فرام دا بک ود دا ٹائٹل نیٹورک سیکورٹی ایسینشلز. اس بک کے آتھر ہیں ولیم اسٹالنگز اینڈ دس بک واز پبلشڈ ان 2014. ایک اور بک ہم نے جو ہماری جو ریفرنس بک ہے وہ بھی ہم نے یوز کی ہے، اور ٹائٹل ہے کرپٹوگرافی اینڈ نیٹورک سیکورٹی پرنسپلز اینڈ پریکٹس بائی دا سیم آتھر اینڈ اٹ واز آلسو پبلشڈ ان 2014. جو پبلک کی کرپٹو سسٹمز ہیں دے آر ویری انیفیشینٹ جب آپ نے ان کو اپلائی کرنا ہوتا ہے آن اے سائزبل بلاک آف ڈیٹا. تو ہم پریفر کیا کرتے ہیں، جو پبلک کی کرپٹو سسٹمز ہیں ان کو ریلیٹیولی اسمال بلاکس کے اوپر اپلائی کیا جاتا ہے. So one of the most important uses of public key crypto systems is to encrypt secret keys that are used for symmetric encryption algorithms. تو اب سب سے پہلے ہم ایک سمپل سیکرٹ کی ڈسٹریبیوشن دیکھتے ہیں. ہم اس میں ایک سینیریو ازیوم کرتے ہیں جس میں ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک یوزر ہے A and he wishes to communicate with another user جس کو ہم B کہہ رہے ہیں. تو کیا پروسیجر فالو ہوگا اس سلسلے میں؟ جو یوزر ہے فرسٹ آف آل ہی ول جنریٹ ہز پبلک کی اینڈ پرائیویٹ کی پیئر PUA اور PRA. اس نے اپنی کی پیئر جنریٹ کی اور وہ کیا کرتا ہے، اپنا ایک میسج جنریٹ کرتا ہے اور B کی طرف بھجوا دیتا ہے اپنی اس میسج میں اپنی پبلک کی بھجوا دیتا ہے، اور ایک اپنا آئیڈینٹیفائر جس کا نام ہے IDA وہ بھجوا دیتا ہے اس میسج میں. اسٹیپ نمبر 2 میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو ہمارا جو یوزر B ہے ہی جنریٹس اے سیکرٹ کی جو اس سیشن کے لیے ہے KS اور ٹرانسمٹ کرتا ہے ٹورڈز A، اور دس از انکرپٹڈ ود دا ہیلپ آف یوزر A کی جو پبلک کی ہے. اسٹیپ نمبر 3 میں کیا کرتا ہے، یوزر A کیا کرتا ہے، ہی کمپیوٹس ڈیکرپشن PRA اپنی پرائیویٹ کی یوز کرتا ہے اور اس میسج کو جو B نے جنریٹ کیا تھا پبلک کی آف A کے ساتھ اور KS جو سیکرٹ سیشن کی ہے اس کو اس میں انکرپٹ کیا تھا اس میں سے کیا ریکور کر لیتا ہے، جو سیکرٹ کی ہے اس کو ریکور کر لیتا ہے. Now since because only A can decrypt the message, only A and B will know KS. So it was step number 4. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو A ہے وہ ڈسکارڈ کر دیتا ہے اپنی پبلک کی کو اور پرائیویٹ کی کو ڈسکارڈ کر دیتا ہے. سملرلی جو B ہے وہ جو یوزر A کی پبلک کی ہے اس کو وہ ڈسکارڈ کر دیتا ہے. تو اس ڈائیگرام میں اگر ہم یہ دیکھیں تو جو پبلک کی انکرپشن الگوریتھم یوز ہوا ہے ٹو اسٹیبلش اے سیشن کی، A نے کیا کیا، اپنا آئیڈینٹیفیکیشن جو IDA ہے اس کو یوز کیا اور اپنی پبلک کی کو یوز کیا، اس کو کمبائن کر کے B کی طرف میسج جنریٹ کیا. B نے کیا کیا، پبلک کی آف A کو یوز کرتے ہوئے ایک انکرپشن الگوریتھم اپلائی کیا اور KS کو بھجوا دیا A کی طرف، اور یہاں سے آپ کا جو میسج جو یوزر A ہے اس نے کیا کیا، سیکرٹ کی KS کو ریکور کر لیا ہے. اب اس پوائنٹ پہ A اور B نے they have securely communicated the conventional encryption session کی KS ایک دوسرے کو پہنچا دی ہے. A اور B اب ایک کامن کی کو شیئر کر رہے ہیں and now they can start communicating with each other، اور وہ جب اپنا سیشن کمپلیٹ کر لیں تو they can discard this KS کی. اب اس جو ٹیکنیک ہے اس کی جو بیوٹی ہے وہ یہ ہے، no keys exist before the start of the communication، اور جب کمیونیکیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد بھی کوئی کی ایگزسٹ نہیں کرتی. سو دا رسک آف کمپرومائز آف دا کیز از کوائٹ مینیمل. کمیونیکیشن از آلسو سیکیورڈ فرام ایوز ڈراپنگ. لیکن اس ٹیکنیک میں ایک پرابلم ہے کہ اگر کوئی ایڈورسری ہے لیٹس سے D، تو اگر وہ سم ہاؤ کنٹرول کر لیتا ہے جو انٹرویننگ جو کمیونیکیشن چینل ہے اس کو کنٹرول کر لیتا ہے تو کی کیا ہو سکتی ہے، وہ کمپرومائز ہو سکتی ہے. لیٹس ناؤ لک ایٹ اٹ. وہی پروسیجر یوزر A نے کیا کیا، اپنی پبلک کی اور پرائیویٹ کی جنریٹ کی اور ایک میسج جنریٹ کیا B کے لیے، اس میں اپنی پبلک کی اس نے بھجوا دی، اپنا آئیڈینٹیفائر بھجوا دیا. لیکن اسٹیپ 2 میں اب ہم کیا زیوم کرتے ہیں کہ جو ایڈورسری D ہے اس نے اس کو انٹرسپٹ کر لیا اس میسج کو، اور اس نے کیا کیا، اپنی پبلک کی اور پرائیویٹ کی جنریٹ کی ہوئی ہے. اب وہ جو یوزر A نے جو میسج جنریٹ کیا تھا اب یوزر D ایک میسج جنریٹ کرتا ہے اور اپنی پبلک کی اپینڈ کرتا ہے IDA کے ساتھ اور بھجوا دیتا ہے یوزر B کی طرف. اسٹیپ نمبر 3 میں کیا ہوتا ہے، B کیا جنریٹ کرتا ہے، اس نے ایک سیشن کی جنریٹ کی KS اور ٹرانسمٹ کر دیتا ہے D کی پبلک کی کو یوز کرتے ہوئے وہ میسج جنریٹ کرتا ہے. D اس میسج کو انٹرسپٹ کرتا ہے اور KS کو لرن کر لیتا ہے بائی یوزنگ دا ڈیکرپشن الگوریتھم اور PRD جو پبلک کی ہے D کی اس کے ساتھ وہ ریکور کر لیتا ہے.
ڈی کیا جنریٹ کرتا ہے؟ ایک میسج جنریٹ کرتا ہے جو اس نے یوز کی، جو اس نے انکرپٹ کیا ہے کے ایس کو پی یو جو پبلک کی ہے اے کی ساتھ، اے کی پبلک کی ہے اے کی، اس کے ساتھ اس کو انکرپٹ کیا اور اے کی طرف اس نے میسج بھجوا دیا. تو دس از ایکچولی اندر کائنڈ آف مین ان دا مڈل اٹیک. تو اگر آپ دیکھیں ایل ایس اے ہے یوزر، ڈی وہ ایڈورسری ہے جو ڈی ہے، اور جو یوزر بی تھا وہ ہمارا باب ہے. تو ایل ایس نے کیا کیا؟ پرائیویٹ کی اور پبلک کی جنریٹ کی، ڈی نے ان پرائیویٹ کی اور اپنی پبلک کی جنریٹ کی، اور جو آئی ڈی اے کو یوز کرتے ہوئے اس نے انکرپٹ کر کے میسج جنریٹ کر دیا، اور باب جو ہے اس نے کیا کیا؟ اپنی پرائیویٹ کی اور پبلک کی جنریٹ کی، اور ساتھ ہی اس نے سیکرٹ کی کے ایس کو جنریٹ کیا. ڈارتھ نے اس کو میسج کو ریٹریو کیا اور کے ایس کو لرن کر لیا. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پبلک کی آف اے کو یوز کرتے ہوئے ایل ایس کو میسج جنریٹ کرتا ہے، اور وہ کے ایس. اب یہ جو کے ایس ہے، یہ ایل ایس، ڈارتھ اور باب، یہ تینوں کے پاس یہ کے ایس آ چکی ہے. سو اس کا ریزلٹ کیا ہوا ہے؟ جو ایل ایس اور باب ہے ان کو کے ایس کا تو پتا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ دس کے ایس از آلسو بین اٹ ہیز آلسو بین ریویل ٹو ڈی. تو اب وہ ریویل ہو چکی ہے ڈی کو بھی. سو اے اینڈ بی کین ناؤ ایکسچینج میسجز یوزنگ کے ایس، اور ڈی سمپلی کیا کر رہا؟ ایوز ڈراپ کر رہا ہے. تو جو پبلک کی ڈسٹریبیوشن آف دا سیکرٹ کیز ہے، وہ وی نیڈ ٹو پروٹیکٹ دا ڈسٹریبیوشن آف دا سیکرٹ کی اگینسٹ بوتھ ایکٹیو اینڈ پیسو اٹیکس. تو اب ہم ازیوم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دو یوزرز ہیں اے اینڈ بی، اور انہوں نے کیا کیا؟ پبلک سرٹیفکیٹس کو یوز کیا، اپنی پبلک کیز کو ایکسچینج کیا ہے. پہلے اسٹیپ میں کیا ہوگا کہ یوزر اے کیا کرتا ہے؟ uses B's public key to encrypt a message to B containing an identifier of A, ID A, اور ایک nonce message generate کیا N1 which is used to identify this transaction uniquely. Step 2 میں کیا ہوتا ہے کہ B sends a message to A which is encrypted with the help of the public key of A and containing A's nonce. یہ A نے generate کیا تھا N1. اب B بھی ایک nonce generate کرتا ہے N2 اور اس کو ساتھ message میں ڈال دیتا ہے. Now, as only B could have decrypted message number 1, the presence of N1 in message 2 assures A that the sender is B. اب step number 3 میں کیا ہوگا؟ A returns N2 encrypted using B's public key to assure B that its correspondent is A. تو یہ 3 hand wave shaking کی طرح ہے. 3 hand wave shaking ہوئی ہے. اور جو step number 4 ہے اس میں A selects a secret key KS and sends the message M. اور یہ میسج جو جنریٹ کیا ہے ٹورڈز بی، اٹ ہیز بین جنریٹڈ ود کے ایس جو ہماری سیکرٹ کی ہے، ای کی پی آر پرائیویٹ کی آف اے کے ساتھ انکرپٹ کیا، اور پبلک کی کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ بی کے انکرپٹ کر دیا ہے. Now encryption of this message with B's public key ensures that only B can read it. Encryption with A's private key ensures that only A could have sent it. So finally کیا ہوتا ہے کہ جو B ہے it has computed D P U A ڈی پی آر بی ٹو ریکور دا سیکرٹ کی. تو یہاں پہ اگر آپ اس ڈائگرام میں دیکھیں تو انیشیٹر اے تھا، رسپونڈر بی تھا، تو میسج 1، میسج 2، میسج 3 اور میسج 4 جو ابھی ہم نے ڈسکرائب کیے ہیں، یہی وہ 4 سٹیپس ہیں، ان کو یہاں پہ ہم نے ڈپکٹ کیا ہے. تو اس ٹاپک میں ہم لوگوں نے جو سیکرٹ کیز یوز ہوتی ہیں ان کو کیسے پبلک کی الگوریدم کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اس کو ہم نے اسٹڈی کیا ہے.